کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آج جو تراویح ہوئی ہے بلکہ رمضان کی جو رات چل رہی ہے وہ 21 ہے، 20 پر 1۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے 3 عشروں میں سے 2 عشرہ مکمل کر کے تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس کی اہمیت کا، اس کی قدردانی کا، ان ساری چیزوں کا احساس اور اندازہ ہم کو ہونا چاہیے۔ خیر، کل جو سورت شروع کی گئی تھی سورہ حامی السجدہ، جس سورت کا نام ہے، اس سورت کو مکمل کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ سورت الشورى، سورت الزخرف، سورت الدخان، سورت الجاثیہ، ان سورتوں کو آج پڑھا گیا۔ سب سے پہلے الیہ یرد، جو 25واں پارہ آج جو پڑھا گیا ہے، اس کے پہلے ہی صفحے میں اللہ تعالیٰ انسان کی کچھ عادتوں کو بولتے ہیں کہ انسان کے اندر جلد بازی کی عادت بہت، اور لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ اچھائی بھلائی تو اللہ کے پاس بہت مانگے گا، اور جب اس نے رویا گڑ گڑایا اللہ دے دیا، ٹھیک ہے بندہ اتنا پوچھتا ہے نہ بول کے دے دیا، مل جانے کے بعد اکڑنا شروع کر دے گا، بولے گا کہ میں تو اس کا حقدار تھا ہی، مجھے تو ملنا چاہتا سے۔ اور اگر کوئی برائی پہنچ جائے، کوئی تکلیف اس کو پہنچے تو فوراً وہ مایوس، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، فوراً وہ مایوس ہو جاتا، کیا ہم نے اتنا عبادت کر کو، کیا اللہ ہم نے ایسا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فوراً بھی مایوسی کا شکار۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کو اس کے اندر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ابھی سورہ ہے وہ سورۃ الشورى، پہلی جو سورت، ایک صفحہ الیہ یرد کا، دوسرے صفحے ہی میں سورت شروع ہو جاتی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الشورى۔ ایک آیت آتی ہے اس سورت کے اندر، جس آیت، بلکہ ایک نہیں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خاص صفتوں کو بیان کرتے ہیں، بڑی بڑی زبردست صفتیں، وہ ساری صفتیں تقریباً 8 صفتوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ مومنوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر آج بھی اگر آ جائیں تو پھر مسلمانوں کی معاشرتی زندگی، معاملات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ہر میدان میں مسلمان زبردست کامیاب۔ بلکہ مفسرین تو لکھتے ہم جیسا ہے نا انڈیا کے اندر، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، یعنی غیر مسلم اکثریت کے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کے لیے بڑی زبردست ہدایت، بڑی زبردست رہبری۔ ہم اپنے اعتبار سے اپنے ایمان میں مضبوط ہوں، اعمال کے اعتبار سے ڈھنگ سے ہوں، جیسے اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کریں جم کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو عمل کر کے ہم صرف زبانی نہیں عمل کے ذریعے سے بتائیں۔ غیر مسلم اکثریت کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کو کوئی موقع دعوت دینے کا نہیں چھوڑنا۔ جب بھی جیسا بھی اسلام کی خوبی، اذان کی، مسجد کی، ایمان کی، کلمے کی، جس کی بھی خوبی بتانے کا چانس اللہ موقع دے دے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، بتا دینا، اور کسی پر زبردستی نہیں کرنا۔ کوئی اگر ایمان کی طرف، اسلام کی طرف مائل ہے، اس کے پاس مسلمانوں کی کسی بری باتوں کو بتانا نہیں، مسلمانوں کے پاس ایسا، مسلمان سب آج کل ایسے ہیں، ایسی باتیں ہرگز نہ کریں۔ اور وہ لوگ اگر اپنے مذہب کے اندر ہیں، رہ کر اگر دوستی فرینڈس کے ساتھ، یا ایک جگہ کولیگ بولتے ہیں نا، ایک کمپنی میں کام کرنے والے، ایک آفس میں رہنے والے، ساتھ پڑھنے والے کالج کے اندر ایسے ہوں، تو ان کے سامنے ہمارے ایکٹیویٹیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے طریقے ہیں، وہ ایسا طریقہ ہونا چاہیے اس کے دل کے اندر، ہماری زبان سے ہم نے کوئی بات نہیں کہی، اس کے دل کے اندر اسلام اور ایمان کی محبت آ جائے۔ مسلمان، جب یہ ایک مسلمان ایسا ہے تو ان کے رسول جو ہے نا وہ کیسے رہے ہوں گے؟ کتنے ہزاروں کے لوگ باقیات میں ہیں، ہزاروں کے لوگ بہت سے ولیوں کو خالی دیکھ کر ایمان ڈالیں، انہوں ایسا ہے بولے تو ان کے نبی کیسا رہیں گے، ان کے صحابی وہ جو بولتے ہیں نا وہ لوگ وہ کیسے رہے ہوں گے، صرف دیکھ کر ایمان لانے والے، ایسے ہزاروں ہمارے پاس واقعات ہیں۔ خیر، ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جب اہم معاملہ ہوتا ہے تو اہم کاموں کے اندر وہ مشورہ کر کے کرتے ہیں، مشورہ اپنے گھر کے اعتبار سے بھی، دوسری چیزوں کے اعتبار سے بھی۔ کام کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس مشورہ کرنا،
مشورہ کبھی کبھی انسان کسی ایرے غیرے سے ایسے آدمی سے اس لائن کے بارے میں ذرہ برابر بھی جس کو علم ہے ویسے ایسے مشورہ کر لیتا ہے اور اپنا کوئی نقصان کر لیتا ہے، تجارت کا کوئی چیز پرچیز کرنا ہو اس اعتبار سے نقصان کر لیتا ہے۔ کون سی جگہ کیا چیز خریدنا، ڈھنگ کے آدمی سے مشورہ، گھر کے نظام کے اعتبار سے، جیسا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا، گھر میں عبادت کا کیا حال ہے، ہم اپنے گھر کی فیملی کے ممبرز میاں بیوی جو بڑے ہیں بیٹھ کے مشورہ کریں کیا حال ہے، کہاں ہمارے سے غلطی ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں، کون سی عبادت کے اندر کمی، کون سی عبادت ہمیں کرا سکتے ہیں، ان کو آمادہ کر کے انکریج کر کے شوق دلا کے، بیٹا تو روزہ رکھے تو میں یہ لے کو دیتا ہوں، بیٹا تو یہ کرے تو میں وہ کر دوں۔ بچوں کی خواہ کی ضد کو پورا کرتے ہوئے پیسے خرچ ہوتے تھے کیسے بھی، وہی بچوں کو عبادت کی عادت، اخلاق کی عادت، ان کو اچھی اچھی عادتیں دلا کے وہ جو ہم کو دینا چاہے معمول سے، وہ چاکلیٹ آئس کریم کوئی بھی، وہ اس کے بدلے میں اگر دیا جائے، اچھی عادت کی عادت بھی آ جائے گی، ہم کو جو دینا ہے وہ بھی ہم دیتے رہیں گے۔ خیر بات لمبی ہو جاتی ہے، وہ عمدہ اوصاف کو اللہ بولتے، اس لیے اس سورت کا نام ہی ہے سورۃ الشورى۔ اس سورت کے اندر ایک اور بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مالدار بھی رکھے ہیں، غریب بھی، طاقتور بھی رکھے، کمزور بھی، جس طرح سے ہمارے ایج کے اعتبار سے بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، گورے بھی، کالے بھی، یہ ہر قسم کی جو ٹیپ اللہ تعالیٰ رکھے ہیں۔ اللہ ایک فائدہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل بولتا ہوں میں، ہم مسلمان مل کے یہ بولنے لگے کہ بھائی خالی مسلمان دنیا میں زمین میں جینے کا حق رکھتے، غیر مسلم سب حق نہیں رکھتے، یہ بولنے کا ہم کو حق نہیں، رائٹس نہیں۔ کوئی یہ بولے، گورے لوگ یہ بولے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نا کئی جگہوں کے اندر اس کی وجہ سے مارنا سب ہوتا، گورے لوگ کالوں کو بولے کہ کالوں کو جینے کا حق نہیں، تم کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی زبان لینگویج بولنے والا وہ بولنے لگے کہ انگریزی بولنے والے چاہ رہنا، اردو بولنے والے چاہ رہنا، تمل بولنے والے چاہ رہنا، فلاں زبان بولنے والے یہاں نہیں رہنا، یہ بولنے کا بھی ہم کو حق نہیں، کیونکہ اللہ کے نظام میں، اللہ جو کائنات کو بنایا ہے اس کے نظام میں شروع ہی دن سے یہ ہے کہ اختلاف، مختلف ڈیزائن کے سارے لوگوں کو اللہ رکھیں گے۔ بات پھر بھی لمبی جاتی ہے، یہ ایک مثال آپ سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ مالداروں کو پیدا کیا، غریبوں کو بھی رکھا۔ مالدار اپنی ضرورت کو غریبوں کے ذریعے سے کام کروا کے پیسے دیتے ہیں، جو ان کا کام ہونا تھا وہ ان سے لے لیتے ہیں، ان کی صلاحیت، ان کے وقت، ان کی طاقت کے ذریعے سے اپنا کام کروا لیا، ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ دے دیے۔ غریب کو ضرورت تھی پیسوں کی، وہ اپنی محنت، اپنا وقت، اپنی صلاحیت خرچ کیا، پیسے جو اس کو ضرورت تھی وہ لے لیا۔ ضرورت تو دونوں کو بھی ہے، مالدار کو کچھ کام کی ضرورت تھی، غریب کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے نظام چلاتے ہیں، تو یہ اختلاف یہ اللہ کی فطری چیز، ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ قیامت کے واقع ہونے کے سلسلے میں بھی کچھ آیتوں کے اندر ہے، اور ایک ضروری چیز قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اللہ ایک آیت میں بولتے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اے نبی، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ ام القریٰ سے مراد مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا، تائی، امن کے معنی مدر، تائی، مدر لینڈ کو بولیں گے نا، مادری جو اپنا ملک ہوتا ہے اسے بولتے ہیں۔ میں یہاں جو جس معنی میں بولتا ہوں آپ کو، اس کا یہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ زمین نہیں، پورا کا پورا پانی تھا۔ کعبۃ اللہ آج جہاں ہے نا، اسی جگہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین، خشک حصہ، سوکھا حصہ زمین، وہیں سے اللہ پیدا کیا، اس کے بعد اس کو پھیلاتے آج جتنی زمین خشکی کا حصہ ہے، ہم کہتے ہیں نا پورا کا پورا میں پاؤ حصہ خشک، باقی پورا حصہ پونا حصہ پانی سمندر میں۔ یہ جو پاؤ حصہ کی زمین ہے اس کی سٹارٹنگ، آغاز پوائنٹ کہاں سے؟ کعبۃ اللہ سے۔ تو مکۃ المکرمہ ہی سب سے پہلی زمین ہے، اس کے بعد پھیلا کے پوری زمین بنائی گئی، اس لیے اس کو ام القریٰ، دنیا میں ہے سو جتنے کنٹریز میں جتنے گاؤں ہیں، 100 گاؤں کے لیے ماں کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ پوری دنیا میں اس قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہے، یہ اللہ کے نبی کے لیے نہیں، نبی کے واسطے سے ہمارے لیے یہی حکم، میرے اور آپ کے لیے حکم، قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، اور اس پیغام کو پوری دنیا ہم لے جا کے پہنچائیں۔ ایک آیت کے اندر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، صحابہ بولتے ہیں، بہت لمبی بات ہے، صحابہ بولتے ہیں کہ آیت الکرسی اور الیہ یرکی یہ آیت، یہ دو آیتیں قرآن میں بے نظیر، بے مثال آیت ہے۔ بلکہ اس آیت کے اندر تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آیت ہے، اس آیت کے اندر ایک لفظ میں ایک حکم، ایک لفظ میں ایک حکم، کیا ایسی عجیب آیت ہے، اتنا تو بولنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آیت جو
جس آیت کے تحت میں بول رہا ہوں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بہرحال اسلام کے اندر کانسیپٹ یہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو مسلمان تو نہیں بنایا جائے گا. اسلام اور ایمان جو قبول کرنے کا ہے وہ سمجھ کے دل کی خوشی سے. اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ وہ غلط بات ہے کہ اسلام کو تلوار کے ذریعے سے پھیلایا گیا، بالکل بھی نہیں. ویسا اسلام معتبر ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ویسا اسلام اللہ کے نزدیک قابل قبول ہی نہیں ہے. تلوار سے ہرگز اسلام نہیں پھیلایا جا سکتا، پھیلایا بھی نہیں گیا کبھی. تاریخ غلط باقی کے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے اب کے لوگ اسلام سے دور رکھنے دنیا والوں کو یہ فیمس کراتے ہیں، یہ بولتے ہیں، پروپیگنڈا چلاتے ہیں. یہ حقیقت تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. خیر، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، اس آیت کے بارے میں بھی صحابہ کا وہ حکم ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اے ایمان والوں جو بھی مصیبت تم کو پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بہت مشہور حدیث، آپ نے بیانات میں سنی ہوگی. مسلمان کو، ایمان والے کو ایک کانٹا چبھتا ہے، چھوٹی سی تکلیف، چھوٹا کانٹا چبھا، نکال دیا. چپل کے ذریعے سے اندر سے چبھا، ذرہ محسوس ہوا، نکال دیا. ایک لکڑی یا ہم دروازے میں جاتے ہوئے کھڑکی کے پاس ایسا کچھ گھس جاتا ہے، لکڑی سے خراش پیدا ہونا، گھسیرا، یا کوئی چھوٹی تکلیف، سر میں درد ہو جائے، پاؤں میں درد آ گئے، چھوٹی بھی تکلیف مسلمان کو ہوتی ہے تو اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ عام قاعدہ، جنرل قاعدہ نہیں بولتا ہوں میں، کچھ بات ترتیب سے بولتا ہوں میں. اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کہتے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ایمان والو، بندو، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر فوراً تم کو تکلیف دینا ہوتا، تم اپنی زندگی میں ایک گھونٹ پانی بھی پینے کے قابل نہیں ہوتے، ایک نوالا، ایک دانہ کھانا بھی کھانے کے قابل نہیں رہتے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، 99% گناہ تو اللہ معاف کر دیتے. کچھ گناہوں کی سزا اللہ دیتے، کہ پاؤں میں درد ہو گیا، ذرا کانٹا چبھ گیا، اس تکلیف کے ذریعے سے وہ گناہ کی سزا ہو گئی، گناہ کی سزا ہو گئی کتنی آسانی کے ساتھ. ایک اور بات سمجھنا ہے، جس کو بھی کوئی آزمائش تکلیف میں دیکھے فوراً یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں نہیں آ جاتا، کیا تو بھی کریں گے اس میں سزا ہے، یہ ایسا نہیں. اولیاء کو، نبیوں کو بھی اللہ ایسی آزمائش دی. کبھی اللہ صبر کتنا انہیں کرتا، شکر میرا کرتا کہ نہیں، یہ دیکھنے کے لیے بھی اللہ نعمت دیتے، نعمت چھینتے. تو جس کو بھی تکلیف میں دیکھے فوراً یہ بول کے نہیں سمجھنا. خیر، حدیث میں جو ہے ایمان والوں کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کتنی چھوٹی چیز کے ذریعے سے کتنی بڑی چیز دے دیتے ہیں اللہ. اب دوسری بات، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجدد ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اس آیت میں بولا گیا جسمانی اعتبار سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے، گناہ کا رزلٹ، ایسا ہمارے اندر کچھ برائیاں ہیں، غلیظ عادتیں، حسد، جلنے کی عادت، جھوٹ بولنے کی عادت، غیبت کرنے کی عادت، چغلی کھانے کی عادت، کئی بیماریاں، ایک دو کر کے نہیں، کئی بیماریاں ہمارے اندر ہیں. وہ بیماریاں بھی گناہوں کا نتیجہ، گناہوں کے رزلٹ سے. میں گناہ کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے اندر برائی آئی. ختم ہونا کا تو کیا کرنا؟ توبہ کرنا. جتنے بھی گناہ تمہارے اندر ہیں، ہر گناہ سے اللہ کے پاس سچی پکی توبہ کرتے رہو. ان گناہوں کا جو رزلٹ، ریاکشن کے طور پر اندر کی بیماری آتی، روحانی بیماری، وہ بیماری کو اللہ ختم کر دیں گے. ایک اور بات بھی بتانا ہے اسی آیت کے تحت میں. علماء کرام اسی وجہ سے لکھے ہیں کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا نقد، اس کی سزا بولو، نتیجہ یہ ہے کہ اور ایک گناہ اس سے ہوگا. جب تک اس سے توبہ نہیں کرتا، تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا، پانچواں ہوگا. پہلے گناہ سے سچی پکی توبہ کر لیا، اب گناہوں کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا نا رک جائے گا. نیکی میں بھی ایسے ایک نیکی میں کیا، بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عبادت کیا، ایک اچھا کام کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ مجھے دوسری نیکی کی توفیق دے دیں گے، تیسری نیکی کی، چوتھی نیکی کی توفیق ملتی رہے گی مجھے. اس طرح سے میری زندگی اچھی بن جائے گی، میں اور میرے گھر والے، ساری فیملی جنت کے حقدار بن جائیں گے، جنت الفردوس کے حقدار بن جائیں گے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، بلکہ وہی باتیں جو گزر چکی ہیں. اس کے بعد ہے سورۃ الزخرف. زخرف کا معنی آتا ہے ڈیکوریشن، آرائش، آسائش، باہر سے جو خوبصورتی کے لیے ڈیکوریشن کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں زخرف. اس آیت، اس صورت کے اندر ایک جگہ آتی ہے وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس لیے اس صورت کا نام ہی پڑ گیا زخرف کر کے. اس میں
اس صورت کے اندر ایک بڑا مضمون آتا ہے، دل کو دہلا دیا جیسا ایک پوائنٹ ہے۔ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب اصلاح کرتے نہ ہمیں، بھائی یہ غلط ہے، یا ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا، یہ 1% بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تبلیغ جو ہم کر رہے ہیں، یہ تبلیغ 1% بھی فائدہ نہیں دے گی۔ ایسا ایک موقع آئے گا، ابھی اللہ کا فضل ہے، ابھی وہ موقع نہیں ہے، ابھی تبلیغ سے فائدہ ہو رہا ہے، اصلاح کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کے دل بدلتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، جوان ہے اس کو سمجھایا گیا سدھرتا ہے، بڑے ہیں گناہ ہو گئے اب سمجھ کر پوری توبہ تلافی کرتے ہیں۔ ابھی وہ وقت ہے، ہم اگر غنیمت سمجھ کر اس وقت کو اصلاح میں تبلیغ میں ہم لگا لیے، اللہ کی قدردانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ جب ہم ناقدری کر کے یہ اچھا گولڈن چانس اللہ دے رکھے، اس کی ناقدری کریں گے، پھر وہ وقت آ جائے گا جب 1% بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ مضمون اس صورت کے اندر ہے، بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ اسی صورت کے اندر وہ بھی لفظ آیا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا الحمد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ سب جانتے سفر کی دعا بول کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، گائے ہیں، بیل ہیں، کئی سے جانور ایک ایک کیا آپ نے دیکھا ہوگا، عورتیں 40 بھینس چراتے ہوئے جاتے، چھوٹا بچہ رہتا، ارے ٹاؤزر پہن لگ رہتا ہو، چھوٹا بچہ 10 20 بھینس کو چراتے ہوئے جاتے۔ ایک بھینس کا ایک بچہ بھی ایسا مارے تو بس اتنا چنے ختم مار۔ لیکن اللہ انسان کے تابع بنایا جانوروں کو اس زمانے میں۔ ہمارے زمانے میں آپ سمجھیں، بڑے بڑے پانی میں جانے والے جہاز، بڑی بڑی لاریاں، ٹرک، بس ہے، ٹرین ہے، کار ہے، وین ہے، کتنی بڑی بڑی سواریاں ہیں، انسان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن انسان کے کنٹرول میں اللہ دیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے۔ وہی وہ دعا کا معنی ہی الحمدللہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی سخر لنا ھذا، جس نے اس کو اتنی بڑی طاقتور کو میرے تابع بنایا، انڈر میں بنا دیا۔ وما كنا له مقرنین، ہم کنٹرول کرنے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی سواری میں چڑھنے کے لیے رکاب میں پیر رکھتے، جیسے ہماری کار کی بس کی سیڑھی ہے بولو نا، اس میں پاؤں رکھتے تو فوراً بسم اللہ ہوتے، پھر جب بیٹھ جاتے الحمدللہ کہتے، اس کے بعد دعا سبحان الذی سخر لنا، جیسا عموماً ہماری دعا ہم کو یادت ایسی چھ ملا کو الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا، اور بھی دعائیں آئیں ہیں، اور بھی دعائیں، سفر کی دعائیں حدیث کی کتابوں کے اندر اور بھی آئیں ہیں، لیکن میں آگے کی بات بتاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ ان آیتوں کو بول کر ایک اور مضمون ہم کو سمجھاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، بندو جس طرح سے دنیا کی یہ بڑی بڑی سواریوں کو تمہارے تابع کر دیے ہیں، آخرت کے سفر کی بھی ایک سواری ہے، تم کو عالم آخرت کے اندر آنا ہے، وہاں کا سفر کرنے کے لیے بھی سواری چاہیے۔ کون سی سواری میں سفر کر کے آئے تو دیکھیں، ایک گاڑی ہے، اس گاڑی میں ہم بر وقت ٹائم پر وہاں پہنچ جائیں گے، چنئی کو، بنگلور کو پہنچ جائیں گے، اور ایک گاڑی ایسی ہے اتنی بیکار ہے کہ میں 4 کلومیٹر بھی جا سکتا ہے کہ نہیں معلوم نہیں۔ تو جو گاڑی اچھی ہے میں اپنے منزل مقصود پہنچ جاؤں گا، کامیاب سکسیس ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں ایمان، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ، نیک اعمال، یہ آخرت کے سفر کی سواری ہے۔ یہ سواری ہم دنیا میں برابر ڈھنگ سے تیار کر لیے، رمضان کی قدر کیے، نماز، روزہ، اعتکاف، ہر اعتبار سے ہم نے اس کی تیاری کر لی، تو یہ سواری ہماری مضبوط رہے گی، ہم منزل مقصود جنت کو ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک مضمون یہ بھی بولے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں مسلمانوں کو بھی ملتی، کافروں کو بھی ملتی، لیکن دونوں میں بڑا ڈفرنٹ یہ رہا، مسلمان ہمیشہ اللہ کی نعمت کو لے کے شکریہ ادا کرتے، کافر کے پاس وہ چیز نہیں۔ اگر میں اور آپ بھی اللہ کی نعمتوں کو خوب لیتے ہیں لیکن کافروں کی طرح غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر میں مجھ میں فرق نہیں رہا۔ تو مسلمان کا فرق ہی یہ ہے کہ ہم ہر زمانے میں وہ اللہ کی نعمت پر شکریہ ادا کرنے والے رہے ہیں۔ ایک آیت، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، الاخلاء فرینڈس، جگری دوست، اس کو بولتے ہیں الاخلاء۔ میرے عزیزان محترم، آپ کو ذرا ذہن میں یہ آنا چاہیے، اللہ اس آیت کے اندر اتنی خطرناک بات کہتے ہیں کہ قیامت، وہاں پر جہنم میں، عذاب میں، اس وقت ایک دوست دوسرے دوست کے کام نہیں آئیں گے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، حضرت نے عشاء کی نماز میں بھی اس آیت کو پڑھا تھا۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، ہاں دوست کے کام بھی آئے گا۔ یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہیں بہت سے، ان نوجوانوں کو میں کہنا چاہوں گا، آپ کے جو فرینڈس ہیں نا، فرینڈس سرکل پر ہمیشہ آپ کی نگاہ ہو،
یہ میری جو سرکل ہے مجھے جہنم کو لے جانے والی جماعت سرکل ہے یا مجھے جنت میں لے جانے کے لیے مدد کرنے والی ہے؟ آپ اکیلے ہیں ہمیشہ. یہ مثال کے طور پر یہ اعتکاف کی عبادت ہی ہے. اس میں مالدار بھی آ کے مسجد میں بیٹھے, غریب بھی آ کے بیٹھے. صرف غریب بیٹھیں گے تو دوسرے مالداروں کو شوق نہیں آئے گا, ان کا خیال بھی نہیں جائے گا, نہیں ہمیں تو بزنس ہے نا, ہمارا تو کام ہے نا, کاروبار ہے نا. مالدار بھی آ کے بیٹھے, ہر ایک کی انفرادی اپنی اپنی ضرورت. مالدار بھی آ کے بیٹھے, غریب بھی آ کے بیٹھے. شوق کی اپنی ضرورت. معاشرے میں محلے کے اندر ہر قسم کا طبقہ, ہر قسم کے لوگ ہیں, مالدار بھی غریب بھی, تو دونوں طبقہ آ کے بیٹھے. بڑی عمر کے لوگ فقط نہیں, نوجوان بھی بیٹھے. دوسرے نوجوان, ہزاروں کے جو نوجوان ہیں, ان کو شوق داعیہ کبھی پیدا ہوگا, ارے ہمارے جیسا انہیں بھی کالج کا اسٹوڈنٹ, ہمارے جیسا انہیں بھی کمپنی میں کام کرنے والا نوجوان, انہیں آ کو بیٹھتا ہے تو میں بھی پروگرام کرنا, پلاننگ کرنا. ایک نوجوان, میں ہمیشہ ایسے ہی تشکیل کرتا ہوں, ایک نوجوان آ کے بیٹھتا تو ضرور ہر ایک نوجوان کے ساتھ میں دم کے جیسا کر کے بولنے والا تھا, ایک دو تو ایسا خاص رہتے, انہیں بولے تو سن لیے جیسا. تو ابھی نے جا کے کیا بولنا, مجھے اس سال اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے کر کے سوچ, زیادہ نہیں 10 دن بول دیا تو گھبرا جائے, 1 دن تو بھی 2 دن تو بھی, سیٹرڈے سنڈے بیٹھ جائیں گے کر کے ہم دوست, آ جا بیٹھ جائیں گے. نہیں کیا بھی نہیں رہے, باہر رہنے کا وہاں بیٹھ کے جا, مغرب سے مغرب کچھ بھی نہیں, 2 دن کے لیے بیٹھ گئے. اب یہ نوجوان ہے نا, ہمیشہ ایک نوجوان آتا, میں تو دوسری جگہ ٹیم کو تشکیل کر لیتا ہوں. آپ ذرا بھی اندازہ کر کے نہیں دیکھیں, اندازہ بھی نہیں ہو سکتا آپ کو. اس شہر کی نہیں, دوسری شہر کی بات کرتا ہوں. نوجوان ایسے بالکل آوارہ قسم کے نوجوان, ان کو تشکیل کرتا ہوں, سنا کے, سمجھا کے, بتا کے. وہ آتا ہے, اکیلا نہیں آتا, اکیلا بیٹھنے ہوتا نہیں, گھبراہٹ سے. انہیں فرینڈس کو تیار کر کے, مجھے معلوم انہیں کون سردار, انہیں اپنے فرینڈ سرکل کا بول کے اسے تشکیل کرتا ہوں. انہیں کیسا بھی 8 کو لے کے آتا, 10 کو لے کے آتا نا, آ کے بیٹھ گیا, ٹائم پار ہو گیا, اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد دوبارہ بھی بیٹھتا ہوں, بلکہ 2 دن کے بعد, 3 دن کے بعد وہ 8-10 میں سے اور 2-3 آ جاتے واپس, پھر آ کے بیٹھتے ہیں. تو ایسے کہ نوجوانوں پر بھی ہماری توجہ, ایسے نوجوانوں کو ہم بولیں بیٹا 1 دن تو بھی دینا, 2 دن تو بھی دینا. ہماری مستقل یہ بات چلتے رہنا. گھر کے اندر بھی بچی ہے, بہن ہے, بیوی ہے, ماں ہے, 1 سے زائد عورتیں ہیں تو بہت آسان مسئلہ. 1 عورت ہی گھر میں ہے تو وہاں ذرا مشکل ہو جائے گا. 1 سے زائد ہے تو اب آج نہیں بیٹھے, نفلی اعتکاف. جتنے بھی آج مغرب سے نہیں بیٹھ گئے, اب ان کو رمضان کے ختم تک بھی ان سب کو چانس ہے نفلی اعتکاف کا. جتنے دن ہمارے بس میں ہے, 1 ہفتہ یا نہیں, 3 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 دن, گھر کے اندر بھی اعتکاف کا ماحول چلتے رہنا چاہیے, اور مسجد کے اندر بھی اعتکاف کے ذریعے سے بالکل باغ و بہار کا ماحول ہونا چاہیے. خیر, اس کے بعد جو ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ دوست ہے نا, ایک طرف تو وہ جو جہنم میں دونوں دوست ہوں گے, ایک دوست دوسرے دوست کے جہنم کے آنے کا ذریعہ بنا ہوگا. دوسری طرف اللہ حدیث کے اندر ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست للہ فی اللہ, دوستی کا کو اللہ کے لیے. کس چیز میں دوستی کی؟ اللہ ہی کے بارے میں, یعنی اعتکاف کے لیے بول کے دوستی ہوئی. اور دوستی میں کیا کرے, اعتکاف میں بیٹھے. اب یہ للہ فی اللہ ان کو بولتے. ایسے دوستوں کے بارے میں ہے, عرش کے سائے میں قیامت میں جب کوئی سایہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, تو اس وقت یہ دوست فرینڈس ہیں نا, عرش کے سائے میں ہوں گے, موتی کے ممبروں میں ہوں گے. اللہ کے رسول کہتے ہیں لا نبی, وہ کوئی نبی نہیں, وہ کوئی ولی نہیں, بلکہ دوست للہ فی اللہ. ان کی فرینڈشپ رہنے کی وجہ سے ان کو اللہ موتی کے ممبروں میں وہاں پر بٹھائیں گے قیامت کے دن. سورۃ الدخان, ابھی بات لمبی جاتی ہے. سورۃ الدخان ایک سورت ہے. دخان کا معنی ہے دھواں, اسموک بولتے ہیں نا, دھواں 2 قسم کا. مفسرین لکھتے ہیں ایک تو دھواں وہ جو قیامت کے بالکل قریب میں آئے گا, پورا کا پورا چاروں طرف دھواں ہی دھواں. مسلمانوں کو جو ایمان والے اس وقت ہوں گے, ان کو لائٹ سے سردی زکام کا اثر ہوگا اس کی وجہ سے. باقی جو غیر ہیں ان کے ناک, کان, ہر سوراخ سے دھواں جا کے ان کی حالت ہی ایک دیوانوں کی طرح ہو جائے گی. قیامت کے بالکل قریب میں آنے والی وہ حالت, اس کے بارے میں اس سورۃ الدخان, دخان کا معنی دھواں, اس کی وجہ سے اس سورت کا نام دخان ہے بول کے. دوسرے بعض مفسرین لکھتے مکہ المکرمہ میں ایک واقعہ ہوا تھا, اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الدخان بول کے کہا گیا ہے. آیت ہے فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. آپ کو معلوم ہوگا آدمی کو بہت زیادہ بھوک ہے, کھا کے 2 دن ہو گئے, اب انہیں آسمان کی طرف اٹھائے, نگاہ اٹھائے تو طاقت نہیں, بالکل کمزور نہ, بالکل دھواں جیسا دکھائی دے گا, چکر آئے گا اسے, دھواں جیسا دکھا. مکہ المکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے کفار جو ستائے, تکلیف دیے, اب مدینہ منورہ میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
وہاں مکے کے کفار کو اللہ بطور عذاب کے قحط ڈال دی، ایسی زبردست قحط، بارش نہیں، اناج نہیں، دانہ دانہ کے لیے ترس گئے، سکا چمڑا ہے نا اس کو بھون کے کھا لیتے تھے چبا کے، ایسی تکلیف کفار مکہ کو ہو رہی تھی۔ مشورہ، وہ لوگ میٹنگ کر کے ابو سفیان کی ذمہ داری میں ایک چھوٹی سی جماعت کو بھیجے، جا کو مدینہ کو جا کو محمد سے درخواست کرو، کیا واسطے؟ ایک تو بارش نہیں، اللہ ان کو عذاب میں رکھا ہے، یمامہ سے ان کو اناج آتا تھا، جو بھی کھانے کا ہے پورا راشن وہ جگہ سے خرید کو لانا، وہاں کے جو بڑے ہیں حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے نہیں اب سے وہاں سپلے نہیں ہے، ختم ہو گیا، وہاں تکلیف شروع ہو گئی۔ مدینہ منورہ کو یہ ریکویسٹ لے کو آئے، اللہ سے دعا بھی کرو اور ان لوگوں کو بھی ذرا بول کو بھیجو، بولو آپ سے یہ ریکویسٹ لے کو آئے، رحمت للعالمین ہمارے رسول تو آ کے کیا کتنی بڑی بات معلوم، ابو سفیان بڑی خوشحالی سے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آ کے کتنی بڑی بات، بدر میں ہمارے بڑے آدمیوں کو سو مار ڈالے تمہیں محمد، اب چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو سبھی بھوکے مرانا چاہتے کیا، کہ رسول اللہ سے گردن جیسا، اتنا ایموشنل بلیک میل بولی جائے اسے، کہ اب ہمارے بچے دان کو سبھی تمہیں بھوک سے مرا ڈالنا چاہتے کیا، نہیں کرو دعا کرو، تمہارے رشتہ دار نہیں سو مکے میں، اب رحمت للعالمین میں رحمت جوش میں آئی، فوراً ہاتھ اٹھایا، اللہ کے پاس دعا کی، مکے میں بارش۔ دوسری طرف یمامہ، وہاں قاصد بھیجے، پیغام میسیج بھیجے، نہیں بھیجنا، اناج بھیجنا، خالی اتنا نہیں، 30 دینار کے ذریعے سے، سونے کے جو پیسے اشرف کے ہیں نا اس سے بڑے مقدار میں مدد کر کے بھیجے، یہ رحمت للعالمین۔ تو وہ جو دھواں جیسا ہوتا تھا نا چند دن ان لوگوں کو، اس کے بارے میں بولا گیا۔ اسی طرح سے سورۃ الدخان کے اندر جہنم کے ان شجرۃ الزقوم، جہنم کے درخت کے بارے میں بھی تذکرہ ہے۔ اللہ 1000 بار ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی، آبا و اجداد کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم جہنم کا ایک درخت، طعام الاسیم، بالکل کڑوا۔ علماء تو لکھے ہیں اس درخت کا ایک قطرہ بھی رس اگر دنیا میں گر جائے تو پوری زمین اس کے زہریلا اثر کی وجہ سے، آپ کو معلوم نا امریکہ کے ذریعے سے ناگاساکی، ہیروشیما، معلوم آپ کو کیسا کیا حالت آج تک بھی بول کے، وہ درخت کا ایک قطرہ بھی اگر زمین میں گر جائے تو زہریلے اثر کی وجہ سے پوری زمین برباد ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اللہ 1000 بار حفاظت فرمائے، جہنمی کو وہ کھانے دیا جائے گا۔ طعام الاسیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم، پیٹ ایسا گرم ہانڈی میں نیچے آگ کیسا جلتے وقت پکتا ہے کہ ویسا پکنے لگے گا، اسے بار بار دیا جائے گا، یہ سزا یہ جہنم کی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسی چیز کا بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر تذکرہ کرتے ہیں۔ سورہ دخان کی ایک فضیلت میں بولنے کے لیے سوچ رہا تھا کہ سورہ دخان کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات کو جو کوئی سورۃ الدخان کی تلاوت کرے اس کے سارے چھوٹے گناہوں کو، صغیرہ گناہ، سارے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ سورۃ الدخان الہی یورت کے اندر ہے، صرف 2 صفحے کی، 2-2.5 صفحے کی صورت ہے، بس اتنی دیکھ کر پڑھ دیے تو بھی یہ فضیلت کو ہم پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت کے شروع ہی میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بابرکت رات کر کے اللہ بولے فی لیلۃ مبارکہ، یہ بابرکت رات سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ شب قدر ہے، بعض علماء کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر میں کل بھی بتایا آپ کو، کون سی رات نہیں معلوم، ہو سکتا ہے یہ آج ہی کی رات، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 21ویں رات میں ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر تھی، یہ آج کی رات سے شروع تاخرات ہیں۔ ان تاخراتوں کے اندر ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت میرے سے نہیں ہو سکی، کم سے کم گناہ تو نہیں ہو۔ ہمارے اپنے بچوں کی، نوجوان بچوں کی خاص طور پر حفاظت کریں، ان کو ایسی مجلسوں میں لے کر آ جائیں، یا کہیں بیان، کہیں تفسیر کی، کہیں اعتکاف کی جگہ چلتی ہے اس جگہ میں لے کر چلے جائیں، یعنی ان کو گناہ کا موقع دے ڈال کر ان کو کمرے میں جاؤ، سو جاؤ کر کو بول دیا، موبائل بھی ان کے ہاتھ میں، پھر بھی بچہ گناہ نہیں کرے گا، سوچ کر نہیں بیٹھنا۔ کم سے کم میرے گھر والے نیکی نہیں کرے تو بھی گناہ سے تو بھی بچ کو رکھنا، جتنا ہو سکتا ہے کہ کم سے کم۔ اب یہاں عشاء کی تراویح سب پڑھ لی ہے، تفسیر بیٹھ کے سنتے، قرآن سننے سنانے کی، سمجھنے کی مجلس، بہت بڑی چیز اگر یہ ہو، لیلۃ القدر ہو تو ہم نے بہت بڑا نیکی کما لی، بہت ثواب کما لیا۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات کے اندر قرآن کو سننا، تفسیر کو سننا بہت بڑی چیز۔ ایسے ہم کو سحری کے وقت میں تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیں۔ اب آنے والے 10 دنوں میں ایک دن بھی ہرگز مس نہیں ہونا، گھر کے کسی بھی فرض سے تہجد کی نماز مس نہیں ہونا۔ تہجد کی نماز بھی پڑھ لی تو غنیمت ہے، اگر لیلۃ القدر ہو تو ہم نے پا لیا اسے۔
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ دعا لیلۃ القدر کو پانے کے وقت میں لیلۃ القدر میں کثرت سے پڑھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ہم میں سے اکثر کو دعا یاد ہوگی تو آج سے ہم معمول بنا لینا. ایک امیج ہے، آپ لوگ بھی واٹس ایپ کے اندر دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگ بھیج کے سوال کر رہے تھے. امام حرم بولے کہتے ہیں کیا حضرت، بہت سے کل رات سے پوچھتے ہیں. بہت سال پہلے، چند سال پہلے، 6 سال پہلے وہ آیا تھا، وہ واقعتاً خطبے کے اندر امام حرم بولے تھے کیا ایک طریقہ، ایک ہیلا ہمارے جیسے کمزور، میرے جیسے کمزور عمل کرنے والے لوگوں کے لیے ہیلا. یہ ہے سو 10 راتیں، ان راتوں میں ہر رات کو سورہ اخلاص 3 مرتبہ. بیٹھ کو مجھے بہت زیادہ تلاوت کرنے نہیں آتا، نہیں پڑھنے آنے والے بیٹھ کچھ پڑھ لینا، تلاوت کچھ کر لینا. نہیں پڑھنے آتا قل هو اللہ تو یاد دینا، 3 بار پڑھ لو، قرآن کا ثواب. کچھ پیسے صدقہ کر دو، ہر دن رات میں صدقہ کر دو، کتنا بڑا ثواب. خیر من الف شہر بول دینا اللہ. نماز میں تو بولے نماز پڑھ لینا، تہجد پڑھ لی ہے تو بہت آسان طریقہ ہو. تہجد کے اندر صدقہ کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے سے ہر رات چھوٹی سی مقدار، 1 پاؤ گھنٹہ، 10 منٹ ہمیں متعین کر کے رکھ لینا. آج رات سے شروع کر کے عید کی رات جو لیلۃ الجائزہ ہے نا، اس دن تک بھی میرا ڈیلی رات میں 10 سے پاؤ گھنٹے کا وقت، 10 منٹ سے پاؤ گھنٹے کا وقت گھر کو جا کو کی مسجد میں کی، گھر کو گئے تو بھی مسلح بچھا کو بیٹھ جا کو پاؤ گھنٹہ بھی تو نہیں عبادت کر کو. گھر والوں کو میں کئی کو کرتا ہوں، گھر کو ریزن بھی بول رہا ہوں، پورے گھر والوں کو کرنے کے لیے آسانی ہو جائے. یہ سب جو ٹیکنکس ہیں، چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں. خیر اس کے بعد ہے سورۃ الجاثیہ. جاثیہ کا معنی آتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا. مٹھی کوڑ کر کے تمل میں بولیں گے نا، مٹھی کے بل ایسا کھڑا کر دینا، کیا گڑگے کے بل. قیامت جب قائم ہوگی نا، بترا کل امت جاثیہ، قیامت کی ہولناک، ایسی شدید ہولناک، ایسی خطرناک حالت ہوگی، پورے لوگ ہے نا گھٹنوں کے بل نیچے گر جائیں. کل امت تدعا الی کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون ھذا کتابنا. قرآن ان کے اعمال کی طرف بلایا جائے گا. ہمارے چھوٹے بڑے ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کوئی مس نہیں. یہ فرشتے ریکارڈ کرتے تھے. ہمیں کوئی کام کر کے بھول جائیں گے، اچھا کام کر کے بھولیں گے، برا کام کر کے بھول جائیں گے. یا خیالت کرے بغیر انہوں بولے بول کے ویڈیو دیکھتے ہوں گے، کچھ بھی کرتے ہوں گے ہم گناہ، لیکن پوری کی پوری نوٹ ہو رہے ہیں. یہ ذہن میں ہم کو رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آنے والی ہے 10 راتیں، اس میں 21 چھوڑ کو 22 میں کیسے بھی کر لے جا، پھر 23 میں اچھا بننا، 24 میں خراب ہو جانا کرنے کا نہیں ہے. سو پوری کی پوری 10 راتوں میں بھی اچھے اعمال کر کے، عبادت کر کے، ان راتوں میں ہرگز عبادت نہ ہو تو بھی نہ قدری نہیں، کوئی گناہ نہیں ہو جانا ہمارے سے. اس بات کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیال کرنے کی ہمت اور سعادت نصیب فرمائے. ابھی یہاں مسجد میں اعتکاف میں تو ہے نا ساتھی ہیں الحمدللہ. ابھی میں بتا دیا ہوں کہ 8 سے نفلی اعتکاف کے لیے آپ نوجوانوں میں بھی بات چلائیں، گھر کے اندر مستورات کے لیے بھی نوجوانوں میں بھی بات چلائیں. جو نوجوان آئیں گے ان کو کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ تو میں دیکھ لیتا ہوں. بات کر کے، تشکیل کر کے ان کو بٹھانا، آپ لوگ اس کا ذمہ لے لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو ہر قسم کے کار خیر کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.